ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر اللہ امران سمع مقالتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کے سامنے درس کے لیے دعوت خطاب دوں۔ جو گلدستہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ الباری انہوں نے اس امت کے سامنے پیش کیا ہے، اس کی آخری حدیث پر درس سے پہلے سب سے پہلے تو ہمیں آج کی اس بہترین پروقار مجلس کے اندر دوران سال ہم سے بچھڑنے والے علماء کرام اور مدرسین اعظام، خاص طور پہ اس سال شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبدالسلام صاحب کوٹ والے، وہ بھی ہم سے بچھڑ گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور جامعہ ابی ہریرہ سے شرکت کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ وہاں کے مدرسین، قاری تنویر الرحمن عامر صاحب بھی آئے ہیں، وہ بھی ادھر آ جائیں ذرا اسٹیج پہ۔ مولانا داؤد صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں، اور بھی جتنے معززین علماء اعظام دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، تھوڑی سی بات اس مدرسے کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں، اس ادارے کے حوالے سے، جس ادارے کے اندر یہ علماء اعظام آپ احباب کے سامنے 10-11 کی تعداد میں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مدارس، ان کی تاریخ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوئے، اور سب سے بہترین دنیا کا مدرسہ وہ کون سا تھا، اور سب سے بہترین مجموعہ حدیث وہ کون سا ہے۔ میں تھوڑا سا، چونکہ اس مضمون کا تعلق ہماری اس مجلس سے ہے، میں آپ احباب کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا بہترین مدرسہ جو اس دنیا میں قائم ہوا وہ جامع صفا ہے۔ کب قائم ہوا؟ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اصحاب صفا کے نام سے جو ہے ایک جامعہ قائم کیا، اور ایسے صحابہ کرام کہ جو اپنی قوموں کو چھوڑ کر، مال منال کو چھوڑ کر، ہجرت کر کے، دور دراز کے سفر کر کے، بھوک اور افلاس کو برداشت کر کے وہ مدینہ میں تشنگان علم نبوت کی صفوں میں شامل ہونے کے لیے دور دراز کے سفر کر کے آتے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو صفا، جو کہ ایک چبوترا تھا، وہاں پر بٹھاتے، اور وہ اسی انتظار میں رہا کرتے کہ کب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائیں، کب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز تکلم کو نوٹ کریں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لیتے تو آپ کی ایک ایک حرکات و سکنات کو وہ نوٹ کرتے، اور پھر اتنی تعظیم کے ساتھ یہ اپنا تزکیہ کرتے اور اس کتاب و سنت کی تعلیم کو حاصل کرتے۔ ان میں سے اصحاب صفا میں سے اور ان بہترین طلباء اعظام میں سے ایک طالب علم کا نام جو ہے وہ ہے عبداللہ ذوالبجادین۔ میں مختصراً آپ احباب کے سامنے ان کا تھوڑا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اصحاب صفا کے اندر شامل ہونے والوں میں ایک عبداللہ ذوالبجادین ہے۔ یہ کون ہے؟
کہ جن کے بچپن کے اندر باپ فوت ہو جاتے ہیں، یتیم ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی یتیمی کو سہارا دینے کے لیے ان کا چچا ان کو کچھ مال منال دے کے، کچھ اونٹ بکریے دے کے ان کو تیار کرتا ہے ان کی حیثیت کو قائم کرنے کے لیے۔ جب وہ ان کی حیثیت، مالی حیثیت بہترین ہو جاتی ہے، یہ عبداللہ ذو البجادین اس کو پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں مکہ فتح کرنے کے لیے آئے ہیں اور مکہ فتح کر کے واپس چلے گئے ہیں۔ یہ عبداللہ ذو البجادین اپنے چچا کے پاس جاتا ہے، جا کر عرض کرتا ہے، اے چچا جان، آپ کو پتہ ہے کہ میرے دل کے اندر کس کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے اور میں کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ میں اپنی زبان پر لاتا رہتا ہوں۔ آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ بھی میرے ساتھ مل کے کلمہ پڑھ لیں تو دونوں ہم کیوں نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں آ جائیں۔ یہ اصحاب صفا کا طالب علم جب اتنی بات کرتا ہے، اس کا چچا غصے میں آ جاتا ہے، غصے کے اندر آ کے بالکل اس کو ہر چیز سے جو ہے بے نیاز کر دیتا ہے، ہر چیز سے اس کو محروم کر دیتا ہے، حتیٰ کہ بے لباس کر دیتا ہے، برہنہ کر دیتا ہے۔ یہ عبداللہ، یہ پیارا صحابی جس کی دل کے اندر رسول اللہ کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے، یہ شخص جو ہے رات کی طریقے کے اندر ماں کے پاس جاتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، جا کر ماں کو کہتا ہے کہ مجھے مال منال سے، مجھے ہر چیز سے محروم کر دیا گیا ہے، وہ تو میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے صدر پوشی کے لیے ایک کمبل دے دو، ایک چادر دے دو۔ وہ ماں جو ہے اپنے اس عبداللہ کو دیکھتی ہے اور جو یتیمے میں پلا ہوا ہے وہ اس کو چادر دیتی ہے، اس کے دو ٹکڑے کر کے ایک سے صدر پوشی کرتے ہیں، دوسری چادر جو ہے اپنے جسم کو چھپا کر اور اپنے جسم پر لے کر وہ مدینہ کی طرف چل دیتے ہیں۔ مدینے پہنچتے ہیں، رات کی تاریکی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور منتظر ہیں کہ کب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی مسافر بیٹھا ہوا ہے، کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، آ کر پوچھتے ہیں کہ اے شخص تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ فرمایا نہیں، اب تو میرے دیر دولت پر آ گیا ہے۔ فرمانے لگے کون ہے؟ کہنے لگا عبدالعزیٰ۔ فرمایا کہ تیرا نام آج سے عبدالعزیٰ نہیں بلکہ تیرا نام عبداللہ ہے۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت لے کر آیا ہوں، دین کی محبت لے کر آیا ہوں، عاشق جمال بن کر آیا ہوں، طالب ہدایت بن کر آیا ہوں، اور آپ کے در دولت پر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ آپ کا کلمہ پڑھ لوں۔ آپ کی شہرت سنی ہے، آپ کی تعلیم سنی ہے، آپ کا وقار دیکھا ہے، آپ کے حسن کے چرچے سنے ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا کہ اے عبداللہ، یہ اصحاب صفا ہے، اصحاب صفا کے اندر آج سے میں تجھے شامل کرتا ہوں، اور تو اصحاب صفا کے آج ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور قرآن اور اس کی تدریس اور تعلیم تو نے لینی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس پیارے صحابی کو اصحاب صفا کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو پیارے عبداللہ جو ہیں، جن کو نبی علیہ السلام نے لقب دیا ذو البجادین کا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ جامعہ صوفہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی عظمت ہے کہ ایک دفعہ رات کو قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر کی جلالت اپنی جگہ ہے، ان کی ہیبت اپنی جگہ ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اونچے قرآن پڑھتے ہوئے سنا، تلاوت کرتے ہوئے سنا تو روک دیا، ٹوک دیا۔ آقا علیہ السلام کو پتہ چلا کہ عبداللہ ذو البجادین جو ہے یہ تلاوت کرتے ہوئے اونچی اونچی تلاوت کر رہا ہے، عمر نے اس کو روک دیا ہے۔ عمر کو بلایا، فرمایا عمر تجھے نہیں پتا یہ بندہ کون ہے، یہ شخص کون ہے؟ یہ اصحاب صفا میں اس نے داخلہ لیا ہے، تزکیہ نفس کرنے کے لیے آیا ہے، دنیا کا مال چھوڑ کر آیا ہے، ہر چیز اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر کے آیا ہے، اس لیے آئندہ اس کو ٹوکنا نہیں، آئندہ اس کو روکنا نہیں۔ یہی عبداللہ ذو البجادین ہے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول دعا فرمائیے، اللہ مجھے شہادت دے دے۔ میں شہادت کا طالب ہو کر وہاں سے نکلا تھا، بے لباس ہو کر نکلا تھا، برنا ہو کر نکلا تھا، میں آپ کے سامنے آیا ہوں، اے اللہ کے رسول بس یہ دعا دے دیے، اپنا دامن پھیلائیے، میرے لیے شہادت کی دعا مانگیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بات سن، ایک شاخ لے کے آ درخت کی، سرسبز و شاداب شاخ
राख जो है वो लेकर आए, आका अलैहिस्सलाम को ला कर पेश की। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो एक शाख उनके जिस्म अतहर के साथ बांध दी और फरमाने लगे कि ए अब्दुल्ला, मैं तेरे लिए ये दुआ मांगता हूँ कि आज के बाद मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये मैं दुआ मांगता हूँ कि तेरा खून जो है कुफ़ार पर हराम हो जाए। इतने में क्या हुआ कि सफ़र तबूक की तैयारी है, तबूक की तरफ रवा दवा है ये काफ़िला। कहने लगे ए अल्लाह के रसूल, मैं तो तालिब होकर आया था शहादत का। नबी रहमत ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला, तुझे पता होना चाहिए जो शख्स जो है वो अल्लाह की राह में शहादत का तालब होकर निकलता है, नियत करके निकलता है, और अगर उसे रस्ते में बुखार हो जाए, कोई मूजी जानवर भी डस जाए, गोया उसकी मौत वाक़या हो जाए, फरमाया कि वो शहादत की मौत होती है। अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उनको उसी तरह बुखार हुआ। उसी बुखार के अंदर जो है वो इस दुनिया से रहलत कर जाते हैं। यह असहाब सुफ़ा का पहला तालिब इल्म है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा-ए तबूक के सफ़र रवा दवा हैं उसके अंदर मौजूद है, और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं का मुस्तहिक़ ठहरा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे के लिए तशरीफ़ लाए और आका अलैहिस्सलाम ने lahad के अंदर खुद उतर के इस हाफ़िज़ कुरान को, इस आलिम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब, दो बेहतरीन वज़ीर जो थे उनकी माइयत के अंदर कब्र में उतारा है, lahad में उतारा है और दुआएँ दी हैं। और ये कहने लगे, ए अल्लाह, मैं आज शाम तक इस अब्दुल्ला से राज़ी था, ए अल्लाह तू भी इससे राज़ी हो जा। मेरे भाइयों, ये असहाब सुफ़ा के तुलबाए इज़ाम हैं, उनमें से एक अबू हुरैरा है। बड़ी तड़प है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस को जमा करने का शौक़ है, इतना ज़ौक़ है, न भूख की परवाह है, न इफ़लास की परवाह है और न लिबास की परवाह है। कभी कभी तो ऐसा होता कि एक घूंट दूध के लिए तरस से, एक घूंट दूध के लिए तरस से हुए, एक प्याला दूध के लिए तरस से हुए वहाँ बैठे रहते, घंटों बैठे रहते और मदीना के इर्द गिर्द, मदीना के बाज़ारों के अंदर देखते कि दूसरे सहाबाए किराम जो हैं वो तिजारत कर रहे हैं, ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, माल कमा रहे हैं, लेकिन ये प्यारा सहाबी जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी असहाब सुफ़ा में जामिया सुफ़ा का तालिब इल्म है, और इसका ज़ौक़ शौक़ इतना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात और इखलास और अखलाकियात को जमा करने के लिए ये सुफ़ा पर बैठा रहता है, चबूतरे पर बैठा रहता है और मुंतज़िर रहता है कि कब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएँ। मैं उम्मत के सामने आपके अखलाक का जिक्र करूँ, मैं उम्मत के सामने आपकी मुस्कुराहट का जिक्र करूँ, मैं उम्मत के सामने आपके बालों का जिक्र करूँ, मैं उम्मत के सामने आपके तर्ज़ मुआशरत का जिक्र करूँ, मैं उम्मत के सामने आपके तर्ज़ हुकूमत का जिक्र करूँ, मैं उम्मत के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सकरातुल मौत का जिक्र करूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का जिक्र करूँ, आदात का जिक्र करूँ, खसाइल का जिक्र करूँ, रसूलुल्लाह के हंसरे को जिक्र करूँ। इन सारी चीज़ों को महफूज करके और एक मजमुआ बनाकर उम्मत को पेश करूँ। अल्लाह ने इतनी अज़मत दी है, सैकड़ों अहादीस नहीं, हज़ारों अहादीस का मजमुआ पेश करके अल्लाहु अकबर इस दुनिया से चले गए। ये असहाब सुफ़ा में से जामिया सुफ़ा का ये अबू हुरैरा जो है, अल्लाह ने इतनी अज़मत और शान दी है इनको कि इमाम बुखारी रहिमहुल्लाहुल बारी जो उन्होंने बेहतरीन गुलदस्ता हदीस पेश किया है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मरवियात जो है वो गालिबन हज़रत जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हैं। जहाँ भी देखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकायद का जो है वो प्रचार करना हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बताई हुई तौहीद है उसका बयान हो, कहीं भी हो, आपको जनाब अबू हुरैरा सफ़े अव्वल के रावियों के अंदर आपको शामिल नज़र आएंगे। मेरे भाइयों, ये एक बेहतरीन किताब, बेहतरीन मजमुआ कि जिसके बारे में, जिसके पढ़ने वालों के बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमान जारी कर दिया था कि जो ये चार काम करेगा, फरमाया कि एक हदीस को याद करे, फिर उसको अदा करे, लोगों तक पहुँचाए और फिर जो है उसको याद करके हिफ्ज़ हदीस का अहतमाम करता है, फ़हम हदीस का अहतमाम करता है, उसकी तदरीस करता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए ये दुआ फरमाई है, नज़्ज़र अल्लाह उसके चेहरे को तरोताज़ा रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके चेहरे को तरोताज़ा रखे। याद रखो, जो कदम किसी
مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، کسی مدرسے کی طرف اٹھتے ہیں، کسی ایسی مجلس کی طرف اٹھتے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سیرت جو ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہو، عظمت صحابہ کو بیان کیا جا رہا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر کیا جا رہا ہو، وہ ہمارے اٹھنے والے قدم جو ہیں وہ جنت کی طرف جاتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے اس کے ہم مستحق ٹھہرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سہل اللہ لہ طریقا من الجنہ، اللہ جنت کے راہوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہزارہ خامیوں کے باوجود، اے میرے بھائیوں، ہزارہ عملی جو ہے کمزوریاں ان کے باوجود، لیکن ہمیں اس بات میں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے حصے میں جو کتاب آئی ہے، ہمارے حصے میں جو پیغمبر آیا ہے، ہمارے حصے میں جو اصحاب پیغمبر اور جن کی سیرت آئی ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ ایک عظیم الشان موقع پیدا کیا ہے کہ میرے بھائیوں آج ہم انہی مدرسوں کے جانب، انہی علماء سے استفادہ کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو پھیلانے کے لیے، اس کی ترویج اور ارشاد کے لیے ہم جو ہے اس جماعت کا حصہ بنے، ان طلباء کا حصہ بنے، ان مدارس کا حصہ بنے، اور اپنے دل میں سکھنے ہر لحاظ سے ان مدارس کو ہم جو ہے تقویت پہنچائے، ان کے ساتھ مل کر کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ میرے بھائیوں، آج یہ حالت ہے کہ آج جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے اصحاب پیغمبر جو رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، اگر ان کے حوالے سے آج کی اسمبلیوں میں، آج کے ایوانوں میں، آج کی پارلیمنٹ کے اندر قانون جو ہے وہ بنایا جاتا ہے کہ جناب ابو ہریرہ ہوں یا کوئی اور صحابی ہو، سیدنا ابو سفیان ہو یا جناب امیر معاویہ ہو، کوئی بھی ہو، میرے بھائی ان کے حوالے سے آج ان کی شخصیات جو ہے، ان کے مقدسات جو ہیں، اے میرے بھائی ان کا بل جو ہے ہماری پارلیمنٹ کے اندر جاتا ہے۔ آج یہ جو ہے شخصیات ہمارے بنائے ہوئے قوانین کے کیوں محتاج ہیں؟ ہماری اسمبلیوں میں ان کا بل جاتا ہے، ان کے تقدس کی حفاظت کے لیے، حرمت اصحاب پیغمبر کے حفاظت کے لیے آج جو ہے بل ہماری پارلیمنٹ میں جمع ہوتا ہے، تو یہ بل جو ہے وہ اگر ہماری پارلیمنٹ میں جائے اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اصحاب جو ہیں آج اس قدر ہماری اس بنائی ہوئی جمہوریت اور یہ گندے نظام کے محتاج ہو چکے ہیں کہ آج اگر ان کے تقدسات کی حفاظت کے لیے، اگر ان کی حرمت کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں، اسمبلی میں بل جاتا ہے تو اس کو کوئی کمینہ جو ہے رد کر دے اور یہ کہے کہ نہیں ہمارا ملک جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اپنی خامیوں کے باوجود اللہ رب العزت سے اخلاص کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے، للہیت پیدا کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ چند درس کی جو ہماری محنتیں ہیں، اللہ رب العزت جو ہے ان کو شرف قبولیت سے نوازے۔ میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ جو شخص جو ہے اس تعلیم کا اہتمام کرتا ہے یا پھر ایسی مجلس کا انعقاد کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے بہترین مجلس جو ہے وہ اپنے عرشوں پہ عرش معلّہ پہ بلا کر فرشتوں کے پاس بٹھا کر اللہ رب العزت جو ہے اس مجلس میں بیٹھنے والے، مجلس میں حاضر ہونے والے ان کا نام لیتا ہے اور ان سے کہتا ہے فلاں بھی ہے اس مجلس میں، فلاں بھی ہے اس مجلس میں۔ میرے بھائیوں، یہ مجلس ہیں اور پھر ایسی مجلس ہیں کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر ہو، یہ بڑی مقدس اور بڑی پر نور مجلسیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اصحاب پیغمبر جو ہیں ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان سے محبت کرنے کی اور اس کو یاد کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی، اس کی اشاعت کی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہترین احادیث جو ہیں ان کا مجموعہ جناب محمد بن اسماعیل امیر المومنین فی الحدیث اور امام المفسرین امام المحدثین محمد بن اسماعیل بخاری نے یہ جو مجموعہ تیار کیا ہے اس کی آخری حدیث آج سننے کے لیے آپ احباب جمع ہیں، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔